सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी की जद में है। आज इस्लामाबाद कचहरी में दिन 12:39 पर एक बड़ा खुदकुश हमला हुआ है जिसमें 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए। इनमें अदालत में आने वाले आम साइलिन, वकला, पुलिस एहलकार और राहगीर जो वहाँ से गुजर रहे थे वो भी शामिल है। सिक्योरिटी अमूर पर नजर रखने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी कलदम TTP के ग्रुप जमातुल अहरार ने कबूल की है, मगर अभी इसकी तस्दीक होना बाकायदा तौर पर बाकी है। नाज़रीन, ये वही ग्रुप है जिसने 2014 में इस्लामाबाद में F8 कचहरी को निशाना बनाया था जिसमें एक बड़ी तादाद में शहादतें हुई थीं। दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा में एक APS तर्ज का एक हमला करने की कोशिश की जहां पर कैडेट कॉलेज वाना को निशाना बनाया गया है। कल एक खुदकुश हमला आवर ने वाना कैडेट कॉलेज के मरकजी गेट पर हमला किया और इसे धमाके से उड़ा दिया। इसके नतीजे में 3 सिपाही शहीद हुए। इस हमले के बाद 5 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर दाखिल हुए जिनका मकसद कॉलेज में मौजूद जो 650 अफराद थे, कैडेट्स बड़ी तादाद में थे, उनको यरगमाल बनाना था, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बरवक्त कार्रवाई की गई और दहशतगर्दों का ये प्लान नाकाम हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 में से 2 दहशतगर्दों को बिल्डिंग में दाखिल होते ही मार दिया गया, जबकि बाकी 3 जो दहशतगर्द थे अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक था, इनको मखसूस बिल्डिंग तक महदूद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि एहतियात और हिकमत अमली से तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ अब क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन दोनों हमलों पर एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है और इसका जिम्मेदार अफगान तालिबान रजीम को ठहराया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि इस्लामाबाद हमले का हमें पहले से अंदाज़ा था कि अफगान तालिबान पर दबाव डालने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं और अब ये लोग इन हमलों को इस्लामाबाद तक ले आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भरपूर कुव्वत के साथ जवाब देने का हक रखता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक सोच पाई जाती है कि भारत इन दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहा है और ख़ास तौर पर अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक प्रॉक्सी, एक आलाकार इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि बराह रास्त जंग में तो हमने देखा कि भारत को सुबकी उठाना पड़ी, मगर अब भारत अफगान तालिबान को अपनी कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह के दहशतगर्द हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं एक तसलसल के साथ। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी अपने जो रद्द-ए-अमल था इस वाक़े के ऊपर, उसमें कहा कि इस्लामाबाद हमले में वो गिरोह मुलविस है इसकी पुष्पनाही भारत कर रहा है। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद कचहरी में जो खुदकुश हमला हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान को इसके ज़रिए क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है, इस सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान को अब क्या करना होगा। बुनियादी तौर पर वज़ीर दिफा जिस तरह कह रहे हैं कि हम एक सख्त रद्द-ए-अमल देंगे, दिफाई तौर पर पाकिस्तान क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में ये हमला होना, G11 कचहरी में 12 शहादतें हुई हैं। इससे पहले मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात तो एक तसलसल से हो रहे थे, लेकिन क्या मैसेज आज दिया गया है मुल्क के दारुल हुकूमत में अटैक करके और इस नौयत का अटैक जो आज हमने देखा है? देखिए, ये बातें तो कर रहे थे कि हम इस्लामाबाद पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, तो हम कह रहे थे इनके कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं, मतलब इनके पास तो कैपेबिलिटी नहीं है। तो आज हमने देखा कि खुदकाश धमाका इन्होंने यहाँ पे कर दिया, जो एक्सपर्टीज़ है जिसमें एक्सपर्टीज़ है। और इस्लामाबाद जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ा इलाका है और पब्लिक प्लेस पे उसने बाहर आके कचहरी पे अपने आप उड़ा दिया। तो वैसे तो हमारी सिक्योरिटी अलर्ट होती है, इस्लामाबाद CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बट जैसे पब्लिक स्पेसेस पे 100% फूल प्रूफ इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। हमें इस पे स्ट्रांगली और वेल कंसिडर्ड रिस्पांस देना चाहिए। एक तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को देना चाहिए, उन्हें हम डिमार्शे करना चाहिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, और फिर इसका फॉरेंसिक तमाम उसको चीज़ों को चेक करें। और अगर ताने बाने इसके वाकई अफगानिस्तान से हम कह रहे हैं, बातचीत वाना वाले जैसे इंसिडेंट हुआ कि वहाँ टेलीफोन पे बातचीत अफगानिस्तान से कर रहे थे, तो जहाँ से बातचीत हो रही है हमें वहाँ स्ट्राइक करना चाहिए, चाहे मिसाइल से करें, चाहे हमारी एयर पावर से करें। हमने अपना इसको अपने एक स्टेटेड पॉलिसी के तहत हमने अनाउंस भी किया हुआ है, हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए कि अगर हमारी सरजमीन पे आपने किया हम फ़ौरन आप पे स्ट्राइक करेंगे,
پھر ہمیں ریجنل جو ہے ہمارے ہمسائے ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، خاص طور پہ چائنا کو، ایران کو، تاجکستان کو، جن کے ساتھ ان کے بڑے بارڈرز ہیں. اور چائنا تو دیکھیں 8 سے 10 بلین ڈالر وہاں انویسٹ کر رہا ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. آئی تھنک سب سے زیادہ دنیا میں جو انویسٹمنٹ افغانستان میں کر رہا ہے وہ چائنا ہے. منرل میں کر رہا ہے، اس میں آئل میں کر رہا ہے، گیس میں کر رہا ہے، اور ریئر ارتھ میٹل میں کر رہا ہے. تو انہیں ان کے ساتھ ایک پریشر ہمیں ڈالنا چاہیے، OAC میں بتانا چاہیے، EU کو بتائیں، امریکہ کو بتائیں، UN کے سیکورٹی کونسل میں لے کے جائیں. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے یہود اور ہنود کا ایک نیکسس تھا، اب اس میں افغانستان بھی فٹ ان ہو گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو ہمیں ان ثبوتوں کو دیکھیں، خاص طور پہ مودی کو اور امیت شاہ کو، اجیت دوول کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانا چاہیے. اب انٹرنیشنل سطح کے اوپر یہ معاملہ بھارت کے تناظر میں رکھا جائے کہ بھارت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے اور یہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو کہ پہلے سے پاکستان کا ان کے سامنے موقف ہے، آپ نے چائنا کا ذکر کیا، پاکستان نے چین کو انکلوڈ کیا تھا طالبان کو قائل کرنے کے لیے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے اشتراک سے اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہوئے تھے اور افغان وفد بھی اس میں آیا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو ابھی مذاکرات کا ایک عمل ہوا اس میں ثالثی کی ترکی نے اور قطر نے، وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے حوالے سے کنیکٹ کر کے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھنا چاہیے، یا اس اعتبار سے جنرل صاحب کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں وہ خطے کے دیگر ممالک اور دنیا بھر کے لیے بھی خطرہ ہے؟ انہی طالبان نے، افغان طالبان نے جو دوحہ میں امریکیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنی سرزمین ہم دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کی بھی انہوں نے وائلیشن کی ہے، یا اس اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں اس کو اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں اس کو ایسا دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو ہے فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج، یہ تو پرووڈ ہے کہ انڈیا نے سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ انڈیا کے کیا کام ہے کہ آ کے اپنے قونصل خانے قندھار میں کھولنے کی بات کریں یا جلال آباد میں کریں، اور خود اگزامپل دے رہے ہیں کہ ہم BLA کو سپورٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ بلوچستان آزاد ہونا چاہیے. تو ان کی تو دیکھیں ریکارڈ بھی اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ تو اس کو انکار نہیں، وہ تو مانتے ہیں کہ ہم یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں انہیں دنیا کے سامنے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانا چاہیے کہ دیکھیں وہاں پہ یہ ثبوت ہے، اور ایک سورن ملک کے خلاف یہ کر رہے ہیں کارروائیاں آ کے، اور جیسے کشمیر میں ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو لے جا کے ہمیں ثبوت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں دینے چاہیے. جیسے دیکھیں نا، نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ انہوں نے ایشو کیے ہوئے، اب گرفتار نہ کریں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایشو تو کیے ہوئے. تو مودی کے خلاف کیوں نہیں ایشو ہو سکتے؟ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ہمیں انہیں بائیلیٹرلی انگیج کرنا چاہیے. اور مسلم ممالک، ایران جیسے ہے، ایران نے آفر بھی کر دیا ہے کہ ہم ان سے بات چیت آپ کے ساتھ ان سے کراتے ہیں. تو مسلم ممالک کا پریشر اس پہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ انہیں اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے. وانا کیڈٹ کالج میں جو کارروائی کی گئی ہے، اب تھینکفلی جتنے کیڈٹس وہاں پہ تھے ان کو بحفاظت منتقل کر دیا گیا، لیکن کل سے یہ ایک سلسلہ سیکیورٹی آپریشن کا بھی وہاں پر جاری رہا، بڑا محتاط انداز میں کیا گیا آپریشن. APS طرز کا یہ ہمیں اٹیک کرنے کی کوشش نظر آتی ہے، یہ کیا پیغام دیا گیا ہے؟ دیکھیں، وہ تو اب سافٹ ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ شو کرتا ہے کہ پہلے وہ اٹیک کر رہے تھے، بنو کینٹ پہ کر رہے تھے، اب وہ سافٹ ٹارگٹ کی طرف آ گئے ہیں، بیکاز اب ان کی فائٹنگ کیپیسٹی یا وہ پوٹینشیل نہیں رہا، یا دے آر ایٹ دی رن، تو وہ سافٹ ٹارگٹس کو انگیج کر رہے ہیں. اب کیڈٹ کالج ہے، دیکھیں وہاں تھوڑی سی گارڈ ہوگی، اور وہاں 550 to 600 جیسے بچہ رپورٹ ہوا ہے، تو وہاں 5 رپورٹڈ لیا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم پہ اٹیک تو کر سکتے ہیں، بٹ ان کا صفایا ہو جاتا ہے، کوئی ان میں سے آج تک بچا نہیں ہے. تو خدا نخواستہ دوبارہ بھی کہیں بھی حملہ اگر انہوں نے کیا یہ ہوا، آپ دیکھیں گے یہ ان کا صفایا ہو جائے گا. لیکن ہمیں جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا افسا، ان کے سمپتھائزر، اب یہاں بھی دہشت گرد کو کون لے کے آیا اسلام آباد، کس گاڑی میں یہاں تک پہنچا، راستے میں کیوں نہیں یہ چیک ہوا؟ تو ہمیں وہ انٹر سٹی موومنٹ چیک کرنی ہوگی، اور ان چیزوں سے سیکھ کے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور عوام کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا کہ اگر ذرا سے بھی کہیں آپ پریزنس فیل کرتے ہیں، جو علاقے کا بندہ نہیں ہے، کوئی نیا شکل نظر آپ کو آتی ہے، آپ فوراً رپورٹ کریں. انہیں ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہوگا، انہیں چیزوں کو ہمیں دینا ہوگا، ویپن دینے ہوں گے، انہیں کمیونیکیشن ڈیوائسز دینی ہوں گی، اور فون وغیرہ ان کو دیں تاکہ فوراً وہ رپورٹ کریں. ایک مربوط سسٹم کے تحت ہر گاؤں میں دیکھیں ہماری پریزنس ہونی چاہیے. جیسے پنچایت کا گھر کا سسٹم ہوتا ہے نا، اس گھر کا جو بڑا ہے، جو بڑے سردار ہیں یا ملکس ہیں، ان کے تھرو ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے تاکہ کسی گاؤں میں ان کو پناہ نہ ملے. اور مسجدیں دیکھیں، باہر سے مسجدیں، اندر ان کی وہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جب تک عوام کو آپ 100% کانفیڈنس میں نہیں لیں گے، ان کی جڑوں کا صفایا کرنا ذرا مشکل ہوگا.
اب آپ عوام کو کانفیڈنس میں لینے کی جو بات کر رہے ہیں، اس سے کی کس نوعیت میں کی اس حوالے سے بات چیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک جرگہ تو ہوا کچھ دن پہلے جس سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور بات چیت کی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی ایک بالکل مختلف نیریٹو رکھتی ہے حکومتی موقف کے مقابلے میں. سو آپ کی نظر میں صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینا ترجیح نہیں ہونی چاہیے اس وقت، تاکہ جو بھی آگے کاروائیاں ہوں ان کے ذریعے پھر عوام سے جو ہے مخاطب ہوا جائے خیبر پختونخوا بالخصوص؟ اگر دیکھیں اس وقت جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ خیبر ڈسٹرکٹ سے ہیں، اور ساتھ یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ وہ تیرا سے ہیں، اور تیرا میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہاں 12 سے 15,000 ایکڑ پہ افیون کاشت ہو رہی ہے. وہاں پہ ہیروئن کے جو ہے مطلب اس کی کراپس لگائی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ میجر ٹریڈ ہی وہاں پہ ہی ہے. وہاں منڈی لگتی ہے چرس اور افیون بیچنے کی، اور رپورٹڈلی ان کی بھی زمینوں پہ افیون کاشت ہو رہی ہے. تو اس پہ ان کو جواب دینا چاہیے. اب وانا پہ جو سیکیورٹی پہ جو حملہ ہوا، اگر فوج وہاں جا کے بچوں کو نہ بچاتی تو خیبر پختونخوا کی پولیس کدھر تھی؟ کیا اس کے وزیر اعلیٰ کو، کیا اس علاقے کے ایم این اے کو، کیا اس علاقے کے سینیٹر کو، لوکل کونسلر کو آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ وہ کیوں نہیں اپنے علاقے کے لوگوں کو اس طرح سے اس چیزوں سے بچا سکا، اور کیوں نہیں رپورٹ کر سکا؟ تو ہمیں ان کے دیکھیں جہاں پہ آپ پاکستان پریولیجز دیتے ہیں آپ نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے. تو یہ ملک کی سالمیت کے معاملات ہیں، تو وفاقی حکومت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، اور انہیں بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے کچھ گریونسز بھی ہیں جو خیبر پختونخوا کے سی ایم سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اکوپڈ نہیں ہیں، جو ہمیں جس قسم کا آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے وزارت داخلہ کو وہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی ناقص قرار دے کر واپس بھجوا دی تھی. تو ان کے اپنے بھی کچھ گریونسز ہیں جو یقیناً ریزالو ہونے چاہیے نا. اگر ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ کے بات کریں تو بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ کہیں میں نہیں آؤں گا تو دیکھیں آپ ایک سسٹم کا حصہ ہیں، اس سسٹم میں آپ نے چلنا ہوگا نا. تو آپ کی ایک انوائرمنٹ ہے، پاکستان کی انوائرمنٹ ہے، اس کو سمجھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہوں گے. آپ آئسولیشن میں تو نہیں چل سکتے. جیل صاحب، جو آج کل ہماری ایک پالیسی ہے انتہا پسندی یا دہشت گردی کے خلاف، ان کو بڑے سخت الفاظ میں اس کو مخاطب کرتے ہیں ہماری حکومت، خواہ وہ پرائم منسٹر ہوں، وفاقی وزراء ہوں، یا پھر خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. لیکن پاکستان میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سیکیورٹی پالیسی کا تسلسل نہیں ہوتا. ماضی میں جو ہم نے سیکیورٹی آپریشنز کیے اور جو اچیومنٹس حاصل کی دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، وہ سب زائل ہو جاتی ہے جب ایک نئی حکومت آتی ہے اور ایک نئی اسٹیٹ پالیسی سامنے آ جاتی ہے. جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا دہشت گردوں کو پاکستان میں لانے یا بسانے، یا کابل میں ریجیم چینج کو سیلیبریٹ کرنے کی ایک پالیسی تھی. اس وقت کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جائے کہ جو آج پالیسی ہے ہماری سیکیورٹی پالیسی، اس کا تسلسل ہوگا، آئندہ وقتوں تک یہی پالیسی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کل کوئی اور حکومت آئے اور وہ سمپتائز کرنے لگ جائے گی. لیکن جو ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا 2014 کے انسیڈنٹ کے بعد آرمی پبلک اسکول کے بعد میں اس سے پہلے تو اس میں 21 پوائنٹ تھے، 20-21، اور بعد میں 14 بن گئے. وہ پوائنٹ تو چلتے آ رہے ہیں. تو ہمارے دیکھیں جو ہمارے ادارے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے، عدالتی فار ایگزامپل عدالتی نظام ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے. اگر ٹیررسٹ کو لے کے جائیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں تو عدالتوں کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اگر آپ نے وہاں جا کے انڈسٹری لگانی ہے، آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، اگر آپ جا کے لوگوں کو وہاں پہ ملازمت کے موقع نہ فراہم کریں، وہاں اسکول نہ بنے، وہاں پہ تحصیلدار ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وہاں موجود نہ ہو، وہاں پولیس نہ موجود ہو، تو کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں پہلے بھی فوج ایک واحد ادارہ ہے ابسا کہ جو 2001 سے ابھی تک قربانیاں دے رہا ہے وار اینڈ ٹیرر کے اگینسٹ. باقی پولیس بھی دے رہی ہے، وہ پولیس لا انفورسنگ ایجنسیز کے انڈر آتی ہے. بٹ دیکھیں فوج کو لا انفورسنگ ایجنسی کا تو یہ کام ہوتا ہے نا کہ آپ جا کے علاقے کو کلیئر کر لیں، اس کو ہولڈ کر لیں، اسٹیبلائز کریں. بعد میں اس میں جو بلڈ کا کام ہے اور نارمل اس کو ٹیک اوور کر کے زندگی کے معاملات کو چلانا، وہ تو سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے نا. سماؤ وہ نہیں کر سکے. ہمیں ان کی کیپیسٹی بڑھانی ہوگی اور مل کے اس ناسور کو اپنے ملک سے کھڑا کرنا ہوگا. یہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے ساتھ بیٹھیں. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حکومت کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، انہیں بلائیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور اس میں اس گریوٹی آف سچویشن کو دیکھیں. وہ ان کے اس تک حوصلے بڑھ گئے ہیں کہ کیڈٹ کالونیوں پہ آ رہے ہیں، اسلام آباد میں خودکش حملے کر رہے ہیں، لاہور کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نیشنل یہ ہولسم اپروچ کے تحت اس کو ڈیل کرنا ہوگا. اور یہ بات درست ہے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلائی، جب اس کے اوپر کنسنسس بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے. جو بھارت کا ایک آگے آپ کی نظر میں کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے تھے تو اس کا
डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। अब कल दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसके हवाले से भारतीय मीडिया के ऊपर बड़ा मुख्तलिफ हमें एक नज़र आया। पहले तो उनका मीडिया इसको पाकिस्तान के साथ उन्होंने कनेक्ट नहीं किया और इसको एक सिलेंडर अटैक ही करार दिया, लेकिन बाद में फिर एक नैरेटिव बिल्डिंग हमने देखी पाकिस्तान के हवाले से भी शुरू हो गई। अब आपको क्या लगता है भारत की क्या अप्रोच होगी, ख़ास तौर पर जब से उनकी कुर्बतें अफगान तालिबान के साथ बढ़ी हैं, अमीर मुत्तकी का वो दौरा हुआ भारत का, आपकी नज़र में प्रॉक्सीज के ज़रिए ही अब आगे भारत कार्रवाई करेगा या फिर कुछ पुराने वाला जो उनका एक तर्ज है वो भी हमें नज़र आएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ज़रिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम? देखिए, अब भारत की आवाम भी यही कह रही है कि वहाँ पे जब भी इलेक्शन आता है वो कहते हैं टेररिस्ट इंसिडेंट होते हैं, चाहे पहलगाम का है, चाहे पुलवामा का है, चाहे उड़ी का है, चाहे लाल किले का भी आ गया। तो जब भी वो इलेक्शन होता है, और जनरली बीजेपी की गवर्नमेंट्स में ये वाक़यात होते हैं। अब तो उनके देखें सोशल मीडिया वाले भी, उनके अवाम भी, वेटरन्स, उनके सहाफ़ी, जर्नलिस्ट वो बातचीत कर रहे हैं इसके ऊपर और मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, और मोदी साहब मुँह छुपा के भूटान चले गए। देखिए, ऐसे ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं कि जो ज़्यादा मैटर नहीं करते, स्पेशली मार के हाथ के बाद। एक दफ़ा साइप्रस चले गए, फिर नमीबिया चले गए, अब भूटान चले गए, और लोग उस लोगों से कहते हैं कि हम वो अजीब अजीब उनके मिलिट्री लीडर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने आपको शिकस्त दी है। तो मोदी का देखिए, मोदी का जो हमारे पास सबूत हो, हमें जैसे मैंने पहले आपसे कहा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसको ले जाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ उसके सबूत देने चाहिए और इन्हें ब्लैक लिस्ट करना चाहिए फैटफ के अंदर आके। और जहाँ तक अफगानिस्तान का तल्लुक है उसमें बायलैटरल अप्रोच रखें, जो दुश्मन करना चाह रहा है देखिए उसको ना करने दें, ये हमारी सक्सेस है। और रीजनल मुस्लिम कंट्रीज़ को मिला के जो अफगानिस्तान के नेबर हैं उनकी स्पेस कम करें और एक मिलिट्री प्रेशर रखें। इंडिया को भी मैसेज दें कि अगर आप बाज ना आए, हम आपको भी जो है जो पाकिस्तान में कर रहे हैं हम क्विड प्रो को के तहत आप में भी कर सकते हैं, और ये मिलिट्री प्रेशर अफगानिस्तान पे भी रखें। और अगर बाज नहीं आते तो स्ट्राइक करना भी हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब हम कह सकते हैं आज जो आपकी अपनी असेसमेंट क्या है, वजीर दिफा का स्टेटमेंट जो है वो तो वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान सख्त जवाब देगा। अब पाकिस्तान ये जो आज हमला G11 कचहरी में हुआ है, ये जो वाना कैडेट कॉलेज में है, इसका एक सख्त दिफाई तौर पर क्रॉस बॉर्डर को जवाब दिया जा सकता है? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है जिसमें कई मिसाइल या एयर स्ट्राइक से लेके हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, इंडिया के खिलाफ भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ भी जा सकते हैं, और हमें करना चाहिए और ये प्रेशर हमें रखना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। जनरल तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिफाई एतबार से पाकिस्तान का अब क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इस हालिया दहशतगर्दी की लहर के हवाले से, उस पर तफसीली तौर पर हमने उनसे बात की। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में अदलिया के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उस पर अदालत के अंदर से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है जज साहिबान का। मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है आइंदा दिनों में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के ढांचे में बुनियादी तब्दीलियां करने पर अदलिया में से बड़ी सख्त एक हम देख रहे हैं कि एक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम एक ख़त लिखा गया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को तमाम आला अदलिया के जो जज साहिबान हैं उनका इजलास बुलाने की तजवीज़ दी, और साथ ही उन्होंने ये भी अपने ख़त में लिखा कि अदलिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो आज़ादी और फैसले सब मुतासर हो जाएगा। इस ख़त के बाद आज जस्टिस अतर मिनल्ला का चीफ जस्टिस के नाम एक ख़त सामने आ गया है जिसमें उन्होंने बड़े सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और अपना रद्द-ए-अमल दिया है इस अमेंडमेंट के हवाले से। उन्होंने सियासतदानों के साथ नाइंसाफ़ी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के माजी के किरदार पर तनकीद की, और वहीं इस बात का भी इजहार किया है कि अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं है, वो ये कहते हैं कि एक खुली हकीकत बन चुकी है। इस तरमीम के हवाले से एक तरफ तो ये रद्द-ए-अमल है जो ख़त के ज़रिए या फिर अदालत में इसको चैलेंज करके हमने देखा कि सामने आया है, दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जैसा कि सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज ने यह खबर दी कि ये जो हालात हैं इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद, इसके पेश नज़र आला अदलिया के कुछ जज साहिबान मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 27वीं तरमीम के मंजूर होने इख्तलाफ रखने वाले जो जज साहिबान हैं
ان کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہم نے بڑے موضوع مہمانوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز صاحب موجود ہیں اور بول سے منسلک سینئر صحافی ذوالقرنین اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں گہری نظر رکھتے ہیں عدالتی معاملات کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. عدیل صاحب، ہم نے کیونکہ آپ کی خبر کو کوٹ کیا ہے کہ کچھ جج صاحبان مستعفی ہونے پر غور کر سکتے ہیں، کیا رد عمل آ سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو کچھ ہوا، خواہ وہ 26ویں ترمیم ہو یا اب 27ویں ترمیم، اس پہ زیادہ تر تو بیانات کے ذریعے، سیمینارز میں بات کر کے یا خط لکھ کر اپنے اختلاف کا اظہار کیا گیا ہے جج صاحبان کی طرف سے. کیا واقعی مستعفی ہونے پر کچھ جج صاحبان غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میری تو اطلاعات ایسی ہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب سے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باز گشت تھی شہر اقتدار میں، ابھی بل ٹیبل نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی کچھ ججز صاحبان آپس میں بیٹھے، انہوں نے مشاورت کی اور لگ بھگ 3 سے 4 ججز صاحبان کی یہ رائے تھی اس میٹنگ کے دوران کہ اب ہمیں شاید مستعفی ہونا پڑے گا، کیونکہ جو حالات ہیں اور جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے مزید. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سی امیدیں تھیں کہ شاید چیزیں ریوائیو ہوں گی، ریورس بیک ہوں گی، اور ججز صاحبان بھی شاید اسی طاق میں تھے اور کوشش بھی کرتے رہے. مگر پھر اس دوران ہم نے دیکھا جسٹس یحییٰ آفریدی، جو کہ سب سے بڑے بینیفیشری کے طور پر سامنے آئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، انہوں نے پھر اس 26ویں آئینی ترمیم پر بھرپور پہرا بھی دیا ہے اور اس ترمیم کو سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے میں ان کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. اور اسی دوران انہوں نے نہ صرف جوڈیشل سائٹ پر بلکہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر بھی کچھ ایسے چینجز کیے ہیں جس سے جو ججز صاحبان کبھی بول بھی رہے تھے ان کے بھی بولنے پر پابندی ایک طرح سے لگا دی. کوڈ آف کنڈکٹ کو جس طرح انہوں نے تبدیل کیا ہے اوور نائٹ، اس کوڈ آف کنڈکٹ کو تبدیل کرنے کے بعد بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں یا وہ ججز صاحبان جو ناقد ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے یا اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، ان کو بھی خاموش کروا دیا جائے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک طویل عرصہ کے بعد یہ خطوط بھی سامنے آئے ہیں اور یہ خطوط بھی فوری طور پر شیئر نہیں کیے گئے. 8 تاریخ کو دونوں خطوط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بھیجے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ایک خط سامنے منظر عام پر آیا گزشتہ روز یعنی 10 نومبر کو اور ایک آج 11 نومبر کو سامنے آیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ججز صاحبان کو کس قدر ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوک کر دیا گیا ہے. وہ اب اپنی رائے کا اظہار بھی سیمینارز کے اندر وہ نہیں جا سکتے، جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز صاحبان نے سیمینارز میں یا مختلف مواقعوں پر میڈیا کے سوالات کے جوابات میں کچھ باتیں کہی تھی، اب تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ان کے پاس آپشن نہیں ہے. پہلے ایک چانس یہ تھا کہ شاید انہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز میں لے آیا جائے، شاید وہ کسی مقدمے میں کانسٹیٹیوشنل مقدمہ ہونے کے اوپر سوال اٹھا کر اس میں اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیں، یا پھر 26ویں آئینی ترمیم کے کیس پہ فل کورٹ بن جائے. یہ تمام تر آپشنز موجود تھی جن کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا تھا، مگر اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ آپشنز بھی ختم ہو گئے ہیں. اب جیسا کہ مخدوم علی خان صاحب نے ریسنٹلی اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جو کبھی پاکستان کی ایپیکس کورٹ ہوا کرتی تھی اب محض ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے لیول پر آ چکی ہے، اور اسی وجہ سے اب ججز صاحبان کے اندر یہ رائے پائی جا رہی ہے. اور میری تو اطلاعات ایسی ہی ہیں کہ ججز صاحبان نے باقاعدہ طور پر اس پر غور کیا ہے. کچھ ججز صاحبان نے اس حق میں رائے بھی دی ہے کہ اب ہمیں مستعفی ہو جانا چاہیے. ممکنہ طور پر انتظار ہو، ایک دفعہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے، 27ویں آئینی ترمیم باقاعدہ طور پر اگر منظور ہو جاتی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو بار بار اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ فل کورٹ بلائیں یا ایک جوڈیشل کنونشن تمام سپیریئر کورٹس یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بلائیں، وہ نہیں بلا رہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے 2 روز ہو چکے ہیں، کوئی رسپانس تو یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے نہیں آیا، نہ کوئی فل کورٹ کی میٹنگ آئی ہے، نہ ہی کوئی جوڈیشل کنونشن، نہ کوئی پریس ریلیز. تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ ان ججز صاحبان کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں رہے گا. بہرحال وقت آنے پر معلوم ہوگا، 1-2 دنوں میں مزید چیزیں کلیئر بھی ہو سکتی ہیں اس پر. اب یہی آپ سمجھتے ہیں کہ ججز میں تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں، تو اس انتہائی قدم کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں. ذوالقرنین، ایک تو جسٹس اطہر من اللہ کا جو خط آج سامنے آیا جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ اپنے ججمنٹس کے لیے، اپنے بڑے سخت اور اسٹریٹ فارورڈ ریمارکس کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے کیا مخاطب کیا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو؟ اور دوسری طرف آپ کی نظر میں جسٹس یحییٰ آفریدی کیا فل کورٹ بلائیں گے یا ان جج صاحبان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے؟ ان خبروں کے پیش نظر جو عدیل صاحب کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایک مستعفی ہونے جیسے انتہائی قدم کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں جج صاحبان. دیکھیے، مستعفی ہونے والے کون سوچ رہے ہیں؟ وہ 5 ججز ہائی کورٹ کا، جن کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ لائم لائٹ میں وہ ہوں گے
جن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پہلے تو مرضی سے ٹرانسفر ہوتا تھا، مرضی کے خلاف کر دیا گیا کہ 2 سال سے کم ٹرانسفر ہے، تو اب صدر پوچھنے کا مجاز نہیں ہے، نہ جج انکار کر سکتے ہیں، کرے گا تو ریٹائر تصور ہوگا۔ اسلام آباد میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ 1 دسمبر تک ان ججز کو ترمیم منظوری کے بعد کسی کو بلوچستان میں ٹرانسفر کیا جائے گا، کسی کو KPK میں، کسی کو کہاں، جہاں سینیورٹی بھی متاثر نہ ہو وہاں والے ججز کی، کم از کم چیف جسٹس کی، اور یہ لوگ وہاں جا کے ان کو دور دراز بینچوں میں بھیج دیا جائے کہ کسی کو مینگورا میں جا کے بینچ کریں، کوئی سندھ کے آگے لڑکانہ میں جا کے بینچ کریں۔ تو جب یہ وہاں جانے سے انکار کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ریٹائر تصور ہوں گے نئی ترمیم کے مطابق۔ تو یہ ایک ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ وہاں ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، اب ان کی تصدیق ابھی نہیں ہو سکی، ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز کو انیشیلی آئینی عدالت میں لے جانے کی کوشش کی جائے، 1-2 کو سپریم کورٹ سے، کہ آپ وہاں پہ جج بن جائیں۔ جب وہ کہیں گے میں ترمیم کو نہیں مانتا، میں نے وہاں جج نہیں بننا، جب تک لیگلٹی نہیں ہوتی وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ ریٹائر تصور ہوں گے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے یہ معاملہ جائے گا؟ نہیں، آئین میں واضح لکھ دیا گیا ترمیم میں کہ وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ وہ ترمیم والا جو جوڈیشل کاؤنسل والا معاملہ اب نہیں رہا، وہ پہلے ہوتا تھا کہ آرٹیکل 211 کے تحت کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو کاؤنسل کے تھرو آپ ریٹائر تصور ہوتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ اچھا، آفریدی صاحب کی آپ نے بات کی کہ ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ آج انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا تھا جس میں کچھ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی سیکرٹری تھیں اور کچھ اور ان کے پلاننگ کے لوگ تھے، اور اس میں طے یہ پایا کہ مقدمات کو جلد از جلد ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور اگست 2026 تک تمام عدالتوں کو سولر پہ کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اس کا 27ویں ترمیم سے اس اجلاس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ ابھی تک اپنے اس فلو میں چل رہے ہیں ایڈمنسٹریٹولی میں نے کیا چینجز کرنی ہے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے یہی صاحب کا ایک پرانا کلپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں۔ جب وہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہلکی پھلکی چینجز کر لیتے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب آیا تھا کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو بینچز بنائے گی، تب انہوں نے کہا آپ نے تو پورا عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کا سٹرکچر ہلا دیا۔ اب جب 26ویں ترمیم میں پورا سٹرکچر ہلا، 27ویں میں پورا ہل گیا، تو اب وہ مطلب کوئی ریئیکشن ان کی طرف سے نہیں آ رہا، بلکہ آپ کو یہ بھی خبر ہے تو کل وہ ترکی جا رہے ہیں، ترکی کی آئینی عدالت۔ ایک ڈسکنیکٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو اصل معاملہ ہے اس کو ایک طرح سے اگنور کیا ہوا ہے، تو کچھ اتنی امید نہیں ہے کہ یہ جو شکایات سامنے آ رہی ہیں خط کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، اس کے اوپر کوئی ایکشن وہ لیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کی طرف سے، مکمل سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ پارلیمنٹ کا کام انہوں نے کر دیا، دیٹس اٹ۔ عدیل صاحب، یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو زیادہ کیا بات بے چین کر رہی ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام جس کے تحت سپریم کورٹ ایک طرح سے ماتحت ہو جائے گی اس آئینی عدالت کے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 200 میں جو ترمیم ہے، جج صاحبان کا کنسنٹ ہے، سب سے زیادہ پریشانی آپ کو کس نقطے کو لے کر نظر آتی ہے جج صاحبان میں؟ دیکھیں، ججز صاحبان کی جو پریشانی ہے وہ اس کا اظہار بھی برملا کر چکے ہیں کہ چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا نئی آنے والی 27ویں آئینی ترمیم ہو، اس کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے، یا آپ نے متاثر کر دیا۔ عدلیہ کی آزادی ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو پہلے آزاد عدلیہ ہوا کرتی تھی جس میں بینچز بھی عدلیہ ہی بنایا کرتی تھی اور پھر فیصلے بھی اسی طرح آتے تھے، اس کے اوپر ایک اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے، فلان جج ہے، ان کا جو رجحان ہے وہ اس جانب ہے۔ اب کی بار جو ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ آئینی بینچ، جیسا کہ آپ نے گزشتہ 1 سال کے دوران دیکھا، کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جس میں حکومت کو ٹف ٹائم ملا ہو۔ تمام وہ فیصلے آئے ہیں جس سے حکومت کو بہت بڑے بڑے ریلیف ملے ہیں، چاہے وہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دینا ہو، چاہے وہ مخصوص نشستیں ان سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دینا ہو جن کا حق نہیں بنتا تھا اپیرنٹلی۔ تو یہ وہ تمام تر فیصلے، اور یہی وجہ ہے جب بینچ ہی حکومت کے اختیار میں آ جائیں گے کہ کون سے بینچ ہوں گے، کون سے ججز صاحبان پر مشتمل ہوں گے، اور اب تو پوری کی پوری کورٹ ہی اس حکومت کے ماتحت ایک طرح سے آ رہی ہے، جو آئینی عدالت آ رہی ہے، اس میں جو ججز نامینیٹ ہوں گے، سب سے پہلے تو جو چیف جسٹس آئیں گے وہ صدر مملکت صاحب اپوائنٹ کریں گے، اور پھر وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر یا ان کی سفارش پر دیگر ججز صاحبان کے نام ان کے پاس آئیں گے، وہ ان پر انہی چیف جسٹس سے مشاورت کریں گے جنہیں صدر مملکت خود اپوائنٹ کریں گے۔ تو یہ بیسیکلی وہ آزادی ہے عدلیہ کی جو متاثر ہو رہی ہے۔ یہ دیگر تمام تر چیزیں تو اس سے جڑی ہوئی ضرور ہیں، جو کچھ آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ ججز کا ٹرانسفر، اس میں ان کی رضامندی نہیں ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے اوپر ججز صاحبان میں ایک طویل عرصہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ریزنٹمنٹ شو کی جا رہی تھی ججز کی جانب سے، اور آج جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بھی بارہا اپنے اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کو یہ ججز صاحبان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو جج حکومت کے خلاف جاتا ہے یا جو جج بات کرتا ہے اصول کی، آئین کی، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا احتساب شروع کر دیا جاتا ہے اور یک طرفہ احتساب شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ بنیادی چیزیں ہیں جن میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہے۔
जो 26वीं आईनी तरमीम से भी मुतासिर हुई। आप अंदाजा लगा लें 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 1 साल तक मुकर्रर नहीं हो सका। अगर अदलिया आजाद होती तो क्या ऐसा मुमकिन था कि एक आईनी तरमीम जो है उसका मुकदमा मुकर्रर ही ना हो, और अगर मुकर्रर हो भी तो फिर 27वीं आईनी तरमीम का महज अभी एक शोशाही आया था मैदान में कि अदालत ने उस मुकदमे को एक लंबी तारीख देकर डी लिस्ट कर दिया, और बाद डी लिस्ट उसने जब मुकर्रर किया गया 10 तारीख को तो उसको भी डी लिस्ट कर दिया गया। अभी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई, और वो आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम हुआ था वो कोई मुकदमा नहीं सुन रहा। अभी मैंने सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट देखी है, कल भी उनका कोई केस नहीं है। बहुत से जजेस साहिबान बैरून मुल्क गए हुए हैं, कुछ जजेस साहिबान आराम फरमा रहे हैं, कुछ गालिबन तैयारी में हो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है। तो बेसिकली ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनके ऊपर इन जजेस साहिबान के कंसर्न्स हैं, और इस पर ये बारहा अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं। जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू इसमें है वो जनाब चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब का किरदार है, और उस पर ये जजेस बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला वो काफी नाला नजर आते हैं, क्योंकि इनका एक पुराना 40 साल पुरानी इनकी रफाकत है, इन्होंने वकालत एक साथ की है, इनका चैम्बर एक था। उसके बाद अब उनका जो किरदार वो देख रहे हैं, उनके खतूत पर रिस्पॉन्ड करने को भी गवारा नहीं कर रहे। उस पर ये जजेस साहिबान अब समझते हैं कि शायद उनका यहाँ पर रहना उनके हक में बेहतर नहीं होगा। जुल्करनैन, अब आखिर में आपको हुकूमत तो बड़ी मुतमईन नज़र आती है कि जैसे उनको किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस का ख़तरा, हमें लगता है कि वो बेफिक्र है कि नहीं हो सकती। आप समझते हैं कि मामलात इतने उनके कंट्रोल में हैं, या एक दो और खतूत सामने आते हैं, या फिर जिस तरह हमने भारत में तो ये भी देखा कि जज साहिबान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी, ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो एक मोमेंटम बन सकता है। मुल्क की जो अपोजिशन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जब इकट्ठे हैं मुख्तलिफ पार्टीज़, उन्होंने तो कहा कि हम रेजिस्ट करेंगे या फिर एहतजाज करेंगे, लेकिन अभी तक बहुत से ऐलानात हमने देखा होते रहे, कुछ खातिर खा उसके ऊपर एहतजाज तो हुआ नहीं। कहीं ना कहीं हुकूमत में ये घबराहट है कि रेजिस्टेंस आ सकती है सामने, आपको मुतमईन नजर आते हैं? बिल्कुल कानून पूरी मुतमईन है हुकूमत। उसकी रीजन ये है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला ने ऐलान किया था, अली अहमद कुर साहब ने, कि हम नहीं छड़ांगे, तहरीक शुरू कर रहे हैं। उसके बाद वो तहरीक छड़ दी उन्होंने। वो कहीं हमें प्रैक्टिकली नजर नहीं आई, चंद सेमिनार्स हुए, उसके बाद काम खत्म हो गया कि मोमेंटम बना रहे हैं, 27वीं आ गई, उनका मोमेंटम नहीं बना। दूसरा, इन्होंने इतना पक्का बंदोबस्त कर दिया है कि पहले जो जुडिशल काउंसिल के रूल्स तरमीम करके, उसके बाद और फिर अब करके कि जो अपॉइंटमेंट कबूल नहीं करेंगे तो आप रिटायर तस्वुर होंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई के पूरा उन्होंने बंदोबस्त कर दिया। तो जो इंडिया में भी ऐसी हुआ था, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे बरतरफ कर दिए गए थे। करनैन इकबाल साहब, अदील सरफराज साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तरमीम के बाद अदलिया के अंदर क्या सोच पाई जाती है या क्या जज्बात पाए जाते हैं, इसके ऊपर तफसीली तौर पर हमारे दोनों सीनियर कॉलीग्स ने बात की है। अब देखना हमें ये होगा कि ये बातें खतूत के ज़रिए ही की जाएंगी या इसके ऊपर कोई अमली और कोई बहुत बड़ा फैसला भी कुछ जज साहिबान कर सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।